بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں نے اس بچے کو ہوا میں اٹھا رکھا تھا، اس کا سر آسمان کی طرف تھا۔ میری ساس، میری جٹھانی، میری نندیں سب وہاں پر آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ پاگل ہو گئی ہے کیا؟ کیا کرنا چاہتی ہے؟ چھوڑ دے بچے کو۔ میرا شوہر بھی وہاں پر آ گیا۔ میں بری طرح سے چلا رہی تھی۔ میری حالت اس وقت ایسی تھی کہ جیسے کسی پاگل عورت کی بھی نہیں ہوتی۔ اچانک سے تیز بجلی گرجی اور اس کے بعد وہاں پر جو منظر دیکھنے میں آیا، اس نے سب لوگ سجدے میں گر گئے۔ میں حیران تھی کہ یہ سب لوگ سجدے میں کیسے گر گئے۔ میں نے اس بچے کو نیچے کیا اور جب اس کی طرف دیکھا تو میں بے ہوش ہو گئی۔ میرے شوہر نے بڑھ کے بچے کو تھام لیا کیونکہ وہ بچہ اب بچہ نہیں بلکہ… میرا نام منت ہے۔ میں اپنے خاندان کی سب سے خوبصورت لڑکی تھی، پڑھی لکھی، سمجھدار بھی، ایسی لڑکی جس کو ہر کوئی دیکھ کر یہ کہتا ہے کہ یہ بہت سمجھدار ہے، گھر بنا لے گی، شوہر کا دل جیت لے گی اور سسرال والوں کو کبھی شکایت کا موقع نہیں دے گی۔ مجھے بھی اپنے اوپر بہت بھروسہ تھا، لیکن جب میری شادی اکرم نامی شخص سے ہوئی اور میں اس کے گھر آ گئی تو مجھے ایسے محسوس ہونے لگا جیسے میں اس دنیا کی سب سے نکمی عورت ہوں۔ نہ تو مجھے کوئی کام آتا ہے، نہ مجھے کھانا بنانا آتا ہے، اور میرے اندر خدا کی دی ہوئی کوئی عقل بھی نہیں ہے۔ میں تو ایک ایسی عورت ہوں جس سے کسی نے شادی بھی نہیں کرنی تھی، لیکن میری شادی ہو گئی ہے تو مجھے شکر کرنا چاہیے۔ جی ہاں، یہ میرے سسرال میں رہتے ہوئے 2 مہینے کے اندر ہی پتہ چل گیا تھا۔ دراصل میرے شوہر کے جو دادا جان تھے، انہوں نے ایک عجیب طریقے کی وصیت کی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ جتنے بھی خاندان میں وارث ہوں گے اس کے حساب سے سب کو جائیداد مل جائے گی، اور وارث سے ان کا مطلب یہ تھا کہ ان کے پوتوں کے بچے اور پوتے۔ لیکن بدقسمتی سے میری ساس نے صرف 2 ہی بیٹے پیدا کیے تھے۔ ایک تھا میرا شوہر اور اس کی 4 بیٹیاں تھیں۔ بیٹیوں کو وہ وصیت میں شامل ہی نہیں کر رہے تھے، اس لیے ان کے پاس صرف 1-2 ہی بیٹے تھے۔ وہ چاہتی تھی کہ جلدی جلدی اس گھر میں لڑکے پیدا ہوں تاکہ زیادہ سے زیادہ وارث بن سکے اور پھر اسی حساب سے زیادہ جائیداد ہاتھ آ جائے۔ میرے شوہر کے جو دادا تھے وہ بہت زیادہ امیر تھے۔ انہوں نے بہت زمین، دکانیں، مکان، نہ جانے کیا کچھ جمع کر رکھا تھا، اور وہ ابھی تک زندہ تھے۔ اسی لیے میری ساس نے اپنے بڑے بیٹے کی شادی کم عمری میں کروا دی اور اس کی بہو لے آئی، یعنی کہ میری جٹھانی۔ اس کے ہاں 2 بیٹے پیدا ہو گئے۔ اب میری ساس کے پاس 3 وارث آ گئے تھے، لیکن جب انہوں نے میری شادی اپنے چھوٹے بیٹے سے کروائی تو سب سے زیادہ زور ان کا اسی بات پر تھا کہ شادی کے پہلے ہی سال میں اولاد ہو جانی چاہیے۔ میں بڑی پریشان تھی کہ اگر پہلے سال میں اولاد نہ ہوئی تو کیا ہوگا، لیکن اللہ نے کرم کیا کہ شادی کے 1 مہینے بعد ہی مجھے امید مل گئی۔ میں بہت زیادہ خوش ہو گئی۔ میں نے کہا کہ چلو یہ تو شکر ہے کہ میں بانجھ نہیں ہوں، نہیں تو آج کل تو شادیاں ہوتی ہیں اور بچے نہیں ہوتے ہیں، اور یہ معاملہ بہت زیادہ شدت اختیار کر چکا ہے۔ پر خیر سے میرے ہاں امید تھی۔ میں بہت خوش تھی۔ ایک دن بیٹھی میں املی کھا رہی تھی تو میری ساس نے کہا کہ املی کیوں کھا رہی ہو؟ میں نے کہا میرا دل کر رہا ہے۔ ساس نے کہا کیوں؟ جب بیٹا پیدا ہونے والا ہوتا ہے تو املی کھانے کا نہیں بلکہ مٹھائی کھانے کا دل کرتا ہے۔ یہ لو مٹھائی کھاؤ۔ وہ میری پلیٹ میں ڈھیر ساری مٹھائی رکھ کر چلی گئی۔ میں نے کہا کہ امی، میرا یہ کھانے کا دل نہیں کر رہا، مجھے کھٹی چیزیں کھانے کا دل کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پھر تو تم ضرور بیٹی پیدا کرو گی، پھر تمہارے ماں بننے کا بھلا ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ میں نے کہا کہ میرا دل نہیں کر رہا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں تم کھاؤ، تم یہ میٹھی چیز ہی کھاؤ۔ میں نے مٹھائی کھانے شروع کی تو مجھے الٹی آ گئی۔ میری ساس نے کانوں کو ہاتھ لگا لیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ عورت تو ہمیں برباد کرنے والی ہے، اس کے ہاں کوئی بیٹا پیدا نہیں ہونا۔ اور وہی بات ہوئی کہ میرے ہاں بیٹی پیدا ہو گئی۔ میرا شوہر خوش تھا، اسے بیٹیوں سے محبت تھی، لیکن میری ساس نے مجھے ایسے تانے دینے شروع کیے کہ جیسے میں ان کی دشمن ہوں۔ اب وہ میرے خلاف کھل کر مقابلے پر آ گئی۔ میں تو ان کو ایک آنکھ بھی نہیں بھاتی تھی۔ انہوں نے ہر کسی سے میری برائیاں کرنی شروع کر دی، مجھے باتیں سنانی شروع کر دی۔ میں کوئی بھی بات کرتی مجھے اس کا الٹا ہی جواب دیتی، جبکہ میری جٹھانی سے ان کو پھر بھی محبت تھی۔ اس کی 2 بیٹیاں تھیں لیکن 2 بیٹے بھی تھے۔ اس کی بھی جب کبھی کبھی کلاس لگ جاتی تھی، لیکن میں تو جیسے آج کل میری ساس کے رڈار پر تھی، وہ تو میرے خلاف ہی ہو کے رہتی تھیں۔ دوسرے سال پھر سے حمل ہو گیا۔
میں اتنی جلدی ماں نہیں بننا چاہتی تھی، لیکن میرے شوہر نے کہا کہ ہمارے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے، کیونکہ دادا نے جو وصیت لکھوانی ہے اس میں تھوڑا سا ہی وقت رہ گیا ہے۔ دادا آج کل بیمار رہتے ہیں۔ اللہ نے مجھے پھر سے بیٹی دے دی۔ میری ساس کو مجھ سے مزید نفرت ہو گئی۔ تیسرے سال پھر بیٹی ہوئی، چوتھے سال پھر بیٹی ہوئی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جس بات پر آپ کا دل اڑتا ہے اللہ آپ کو اسی بات پر آزماتا ہے، اور میرے اپنے دل میں کیا تھا یہ تو مجھے سوچنے کا وقت ہی نہیں ملا کہ مجھے بیٹا چاہیے تھا یا بیٹی۔ مجھے بس صحت مند اولاد چاہیے تھی۔ میری اولاد تو صحت مند تھی، لیکن میری اپنی حالت خراب ہو گئی تھی۔ بچوں کو سنبھالنے میں بہت مشکل ہوتی تھی۔ میری جٹھانی اچھی تھی، کبھی کبھی میرا خیال کر لیتی تھی، لیکن وہ بھی کتنا خیال کرتی؟ اس کے اپنے 4 بچے تھے اور ہم نے گھر کے کام بھی کرنے ہوتے تھے۔ میری 2 نندوں کی شادیاں ہو چکی تھیں، 2 ابھی کنواری تھیں، لیکن وہ کوئی کام نہیں کرتی تھیں، گھر میں بیٹھی آرام کرتی رہتی تھیں۔ میری ساس کہتی تھی کہ انہوں نے اپنے گھر جا کے کام ہی تو کرنا ہے، کم سے کم اپنی ماں کے گھر تو آرام کر لیں۔ اس لیے ان کا ہونا نہ ہونا ایک برابر تھا۔ جب میں ڈاکٹر کے پاس گئی تو میرا 5واں حمل تھا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ عورت تم پاگل ہو گئی ہو، تم کیوں اپنی جان کی دشمن ہو؟ اگر تم مرنا چاہتی ہو تو سیدھی سیدھی خودکشی کر لو، اس طرح سے مرنے کا ارادہ کیوں کر کے بیٹھی ہو؟ شادی کو 6 سال ہوئے ہیں اور تم 5 دفعہ حمل سے ہو چکی ہو، تم نے مذاق بنا رکھا ہے۔ میں نے کہا میں کیا کروں؟ میرا شوہر مجھے آرام نہیں کرنے دینا چاہتا، کیونکہ اس کی ماں نے اسے کہا ہے کہ جلد از جلد بچے پیدا ہونے چاہیے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ میں نے بڑے بڑے جاہل لوگ دیکھے ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے تم ان سب میں سب سے زیادہ جاہل ہو۔ میں نے ڈاکٹر کو کہا میں جاہل نہیں ہوں ڈاکٹر صاحبہ، میں نے BA کیا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سچ میں؟ تمہاری بالکل شکل دیکھ کے تو ایسا نہیں لگتا۔ میں نے کہا میں پڑھی لکھی ہوں، سمجھدار ہوں، ان ساری چیزوں کو سمجھتی ہوں، لیکن بری طرح سے پھنس گئی ہوں۔ اگر اپنے شوہر سے کوئی بھی بات کرتی تو وہ مجھے طلاق کی دھمکی دیتا ہے۔ پھر سوچتی ہوں کہ 4 بیٹیوں کو لے کر کہاں جاؤں گی۔ میں نے رونا شروع کر دیا۔ ڈاکٹر نے مجھے تسلی دی۔ میں نے کہا کہ آپ بتا دیں اس دفعہ میرے ہاں بیٹی ہے یا بیٹا۔ اس نے کہا کہ مجھے بہت افسوس ہے، لیکن اس دفعہ بھی تمہارے ہاں بیٹی ہی ہونے والی ہے۔ میں تو پوری طرح ہمت ہار چکی تھی۔ یہ سب کیا تھا؟ اللہ کیوں مجھے آزما رہا تھا؟ اللہ نے مجھے اتنی بڑی آزمائش کے لیے چن لیا تھا۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا کہ مجھ پر رحم کر، میں تیری بڑی ادنا سی بندی ہوں، مجھ سے یہ سب کچھ برداشت نہیں ہوتا۔ گھر گئی تو جھوٹ بول دیا کہ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ سمجھ نہیں آ رہی کہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے۔ میری ساس نے کہا کہ ایسی بڑی عورتیں دیکھی ہیں جو 4-5 بیٹیاں پیدا کرتی ہیں، پھر ان کے ہاں بیٹا ہو ہی جاتا ہے، شاید اس دفعہ بیٹا ہو جائے۔ میں ان کو کیا کہتی کہ اس دفعہ بھی بیٹی ہے؟ میں خاموش ہو گئی۔ صرف یہی سب کچھ تو نہیں ہوتا تھا میرے ساتھ، مجھے اپنی بیٹیوں کا خیال کرنا پڑتا تھا، گھر کے کام بھی کرنے پڑتے تھے، اور میرا شوہر بھی مجھ پر ہلکا ہاتھ نہیں رکھتا تھا۔ وہ کبھی میرا احساس نہیں کرتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ بیوی ہوتی کس لیے ہے؟ وہ اس لیے ہے کہ مرد کو باہر کمانے کی دھوپ میں جلنے کی سزا دی گئی ہے، تو عورت کا کام ہے کہ وہ صرف بچے پیدا کرے، گھر کو سنبھالے۔ اور وہ مجھے کہتا تھا کہ تمہیں تو بڑا آسان کام دیا گیا ہے، کہ تم نے بس بچے پیدا کرنے ہیں، کھانا بنانا ہے، جھاڑو دینا ہے، 2-4 برتن دھونا ہے۔ تمہیں باہر نکل کے کمانا پڑے نا تو لگ سمجھ جائے۔ جبکہ میں پڑھی لکھی تھی، میں شادی سے پہلے پرائیویٹ اسکول میں پڑھاتی بھی تھی، لیکن جب میرے شوہر کو پتہ چلا تو اس نے کہا کہ اس کا ذکر بھی کسی سے نہ کرنا، ہمارے خاندان میں ایسا کرنے والی عورتوں کو اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ میں کوئی مظلوم عورت نہیں تھی، میں ایسی عورت نہیں تھی جس کے ساتھ ظلم ہوتا رہے اور وہ یہ سوچ کر برداشت کرتی رہے کہ یہ تو سب کے ساتھ ہوتا ہے۔ مجھ میں سمجھ تھی، عقل تھی، مجھے پتہ تھا کہ یہ سب غلط ہے، لیکن بیٹیوں کی طرف دیکھتی تھی تو خاموش ہو جاتی تھی۔ ان سب کو لے کر کہاں جاتی؟ دن اسی طرح گزر رہے تھے۔ ایک دن شیشے میں خود کو دیکھا تو حیران رہ گئی، میں پہلے والی منت تھی ہی نہیں، میری تو شکل بھی بدل گئی، جسم بھی بدل گیا، رنگت بھی خراب ہو گئی۔ میری ماں اس دنیا میں نہیں تھی، بابا نے شادی کرا دی، اب میں ان سے بات نہیں کر سکتی تھی۔
ان کے گھر جانے کا بھی وقت نہیں ملتا تھا. کبھی کبھی چلی جاتی تھی تو زیادہ دیر نہیں رکتی تھی. ان سے آنکھیں نہیں ملاتی تھی کہ کہیں وہ میری آنکھیں نہ پڑھ لیں. بس خاموش ہو جاتی تھی. تھوڑی دیر بیٹھ کر واپس آ جاتی تھی. وہ بچوں کے ساتھ مصروف ہو جاتے تھے. اپنی نواسیوں سے ان کو بہت محبت تھی. کبھی میرے ہاتھ پر تھوڑے بہت پیسے بھی رکھ دیتے تھے. کہتے تھے کہ ان کے لیے کوئی چیز لے لینا. حالانکہ ان کے پاس پیسے بہت زیادہ نہیں ہوتے تھے، لیکن جو بھی ہوتا تھا وہ میری بیٹیوں کے لیے دے دیتے تھے، اور ان پیسوں سے میں اپنی بیٹیوں کے لیے چھوٹی چھوٹی خوشیاں خریدتی تھی. میرے ہاں ولادت ہو گئی. اللہ نے مجھے 5ویں بیٹی سے نواز دیا. اس دفعہ تو میرے شوہر کے چہرے پر بھی غصہ تھا. وہ بھی تنگ آیا ہوا تھا. اس نے بچی کے کان میں اذان بھی نہ دی اور اسے میرے پاس رکھ کر باہر چلا گیا. نرس نے کہا کہ یہ کیا ہو گیا، ایسا تو کوئی بھی نہیں کرتا. لوگوں کے ہاں 5-6 بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں، لیکن وہ اس طرح سے بچی کو پھینک کے تو نہیں جاتے. میں نے رونا شروع کر دیا تو نرس نے کہا کہ آپ فکر نہیں کریں، باہر ایک آدمی کھڑا ہے، میں اسے بلاتی ہوں، وہ بچی کے کان میں اذان دے دے گا. مولوی سا لگ رہا ہے. وہ شخص اندر آیا تو شکل سے ہی بہت نیک انسان لگ رہا تھا. شاید اس کی بھی بیوی یا کوئی رشتہ دار ہسپتال میں تھی. اس کو کہا کہ آپ بچی کے کان میں اذان دے دیں، تو اس نے اذان دے دی. جاتے جاتے بچی کے پاس 5,000 کا نوٹ بھی رکھ کے چلا گیا. میں حیران ہوئی کہ اس نے اتنے سارے پیسے کیوں دے دیے. نرس نے کہا کہ لگتا ہے کوئی امیر آدمی تھا. اس نے کہا کہ اس کا نام رحمت علی ہے. پتہ نہیں، شاید کوئی بزنس مین ہوگا، ورنہ اتنے پیسے کون کسی کو دے کے جاتا ہے. میں نے کہا کہ پیسوں سے اس کا نصیب نہیں بدلے گا. یہ مجھ جیسی بد نصیب ماں کے بطن سے پیدا ہوئی ہے، اس کی قسمت بھی میری جیسی ہی ہوگی. میں گھر آ گئی. میری بچی کو کسی نے اٹھایا تک نہیں. اس سے پہلے والیوں کو تو پھر بھی کوئی نہ کوئی اٹھا لیتا تھا. میری جیٹھانی آگے بڑھی تو اس کو بھی میری ساس نے منع کر دیا. اس نے کہا کہ تو پھر سے ماں بننے والی ہے، اس کی بیٹی کو نہ اٹھا، نہیں تو تیرے ہاں بھی بیٹی پیدا ہوگی. کم سے کم تو ہی بیٹا پیدا کر دے. اب مجھے منت سے کوئی امید نہیں ہے، اس نے بیٹا پیدا نہیں کرنا. میں نے ایک طرح سے اللہ کا شکر ادا کیا کہ ان کو مجھ سے امید نہیں ہے. تو اچھی بات ہے، اب مجھے بار بار بچے تو پیدا نہیں کرنے پڑیں گے. لیکن ابھی 8 مہینے ہی گزرے تھے کہ میں پھر سے ماں بننے والی تھی. میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ تم مجھ سے چاہتے کیا ہو؟ اس نے کہا کہ اگر ہم بچہ پیدا نہیں کریں گے تو امی ہم سے کبھی خوش نہیں ہوں گی. ان کو خوش کرنے کے لیے ہمیں بیٹا پیدا کرنا ہی پڑے گا. میں نے کہا کہ 5 بیٹیاں پیدا ہو گئی ہیں، اس دفعہ بھی بیٹی ہی پیدا ہوگی. میرے شوہر نے کہا کہ نہیں، ہمیں کوشش کرنی ہوگی، بے شک بیٹی پیدا ہو جائے، لیکن ہم رک نہیں سکتے. اس کی اس بات نے مجھے بری طرح سے خوف میں ڈال دیا کہ کیا وہ ساری زندگی مجھ سے بچے پیدا کرواتا رہے گا؟ اسے بیٹا مل جاتا تب بھی. اب تو میری اللہ سے یہی دعا تھی کہ وہ میرے لیے یا تو کوئی بہتری کر دے یا پھر مجھے اپنے پاس بلا لے تاکہ میری تو جان چھوٹ جائے. رہی بات بچوں کی تو بچے پل ہی جائیں گے، ان کے نصیب میں جو ہوگا ان کو مل جائے گا. لیکن مجھ سے اب یہ سب کچھ برداشت نہیں ہو رہا تھا. میری ساس ہمیشہ اندازے لگاتی تھی کہ کیا کھانے کا دل کرتا ہے. اس حساب سے ان کو پتہ چل جاتا تھا کہ بیٹا ہونے والا ہے یا بیٹی. میری جیٹھانی کے ہاں بھی حمل تھا تو وہ صرف میٹھی چیزیں ہی کھاتی تھی. اللہ نے اسے 3را بیٹا دے دیا. ایک دن میں نے اپنے شوہر کو یہ کہتے ہوئے سنا. وہ میری ساس سے بات کر رہا تھا. وہ حمایت میری ہی کر رہا تھا. اس نے کہا کہ امی 3 بیٹے ہو گئے ہیں بڑے بھائی کے، ایک میں ہوں، 4 وارث کافی ہیں. تو میری ساس نے کہا کہ جو میری جٹھانی ہے نا، اس کے ہاں 8 وارث ہیں. تو کیا چاہتا ہے؟ ہمارے ہاتھ کچھ نہ ہے. تو میرے شوہر نے کہا کہ امی اتنی جائیداد ہے کہ اگر ہمارے ہاں ایک بھی وارث ہوتا تو ہمارے لیے کافی تھا، اور ہمارا تو اپنا گھر ہے. ہمارے باپ نے بھی تو ہمارے لیے اتنا کچھ بنایا تھا. ہم کسی غریب خاندان سے تعلق تو نہیں رکھتے. اتنا لالچ اچھا نہیں ہوتا. میری ساس نے میرے شوہر کو بھی باتیں سنانی شروع کر دی. ظاہر ہے وہ اس کو بھی پسند نہیں کرتی تھی. کہتی تھی کہ تیری بیوی تو بیٹیاں ہی پیدا کرتی ہے. وہ میرے شوہر کو بھی کھری کھوٹی سنا دیتی تھی. میرا شوہر تبھی تو غصہ ہوتا تو مجھ پر غصہ نکالتا تھا، ورنہ اتنا برا انسان نہیں تھا. اسے اپنی بیٹیوں سے کبھی کوئی مسئلہ نہیں تھا. 5ویں بیٹی پہ وہ بہت اداس ہو گیا تھا، لیکن اس نے ان کی ذمہ داری اٹھانے سے کبھی انکار نہیں کیا تھا.
ان کے کپڑے، جوتے، اسکول، پڑھائی، سب کچھ وہی تو کرتا تھا۔ مجھے تو گھر کے کاموں سے ہی فرصت نہیں ہوتی تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ پیار جتاتا نہیں تھا۔ وہ اپنی بیٹیوں کو سب کے سامنے پیار نہیں کرتا تھا، ان کو کندھے پر اٹھا کر نہیں پھرتا تھا۔ یہ نہیں کہتا تھا کہ میری بیٹیاں میرے لیے رحمت ہیں، میرا فخر ہے، میرا سب کچھ ہے۔ ہاں یہ بات ہے کہ بس اپنی ذمہ داری نبھا دیتا تھا، لیکن بیٹیوں کے ساتھ اچھا رویہ تھا۔ کبھی ان کو مارتا نہیں تھا، ڈانٹتا نہیں تھا، اپنا غصہ ان پر نہیں نکالتا تھا۔ بیمار ہوتی تھیں تو ہسپتال لے جاتا تھا، خیال کرتا تھا۔ میری جٹھانی بھی بری نہیں تھی، وہ بھی میرا احساس کرتی تھی۔ مجھے کہتی تھی کہ مجھے تمہارے اوپر بہت افسوس ہوتا ہے۔ شاید اسے میرے اوپر ترس آتا تھا، لیکن میرے حق میں بری پھر بھی نہیں تھی، میرا خیال کر لیتی تھی۔ اس نے مجھے کہا کہ اس دفعہ تم بالکل بھی چیک نہ کروانا کہ بیٹا ہے یا بیٹی، بس جو ہوگا اللہ پہ چھوڑ دینا۔ میں نے کہا کہ پتہ کروا کے بھی کیا ہو جائے گا۔ اس دفعہ میں ڈاکٹر کے پاس نہیں گئی، میری طبیعت اتنی خراب نہیں ہوئی تھی، بس آخر میں ہی گئی تھی جب میرا ٹائم آنے والا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ تم ایڈمٹ ہو جاؤ، اس دفعہ تمہارا آپریشن ہوگا، اور اس کے بعد اگر تم نے اولاد پیدا کرنے کی کوشش کی تو پھر تم مر بھی سکتی ہو، اور میں تمہارا اس کے بعد کوئی کیس نہیں کروں گی، کیونکہ اگر تم مر گئیں تو میرا ریکارڈ خراب ہو جائے گا۔ اگر تمہیں پھر بھی بچہ پیدا کرنے کا جنون ہے اور تم نے نہیں ٹھیک ہونا تو پھر کسی اور ڈاکٹر کو دیکھ لینا۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحبہ اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں ہر عورت یہاں پر آ کر یہی رونا روتی ہے، لیکن اگر عورت چاہے تو کیا کچھ نہیں کر سکتی؟ تم تو سمجھدار ہو، پھر بھی دباؤ میں آ جاتی ہو۔ میں نے سر جھکا لیا، ان کو کہا کہ ٹھیک ہے، اگر اگلا کیس وہ میرا نہیں کرنا چاہتی تو میں کہیں اور چلی جاؤں گی، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ میرے شوہر نے مجھے بخشنا تو ہے نہیں۔ میری طبیعت اچانک ہی خراب ہو گئی، اب تو میرے ساتھ بھی کوئی نہیں جاتا تھا۔ میری جٹھانی جانا چاہتی تھی، لیکن اب اس کے 5 بچے تھے، وہ بیچاری کیسے آتی؟ اس کا شوہر بھی منع کرتا تھا۔ میرا شوہر ہی مجھے ہسپتال لے کے گیا۔ میری حالت بہت بری ہو رہی تھی۔ ڈاکٹر نے جب الٹرا ساؤنڈ کیا تو اس نے کہا کہ تمہارے ہاں تو بیٹا پیدا ہونے والا ہے۔ میں نے کہا میرے بیٹے کو بچا لیں، کیونکہ مجھے بہت زیادہ درد ہو رہا ہے۔ میں خوش بھی بہت ہوئی اور پریشان بھی، کیونکہ اس دفعہ میری حالت بہت زیادہ خراب تھی۔ میرا آپریشن ہونے والا تھا، ڈاکٹر نے جلدی جلدی آپریشن تھیٹر میں لے جانے کا کہہ دیا۔ میرے شوہر کو یہ نہیں بتایا کہ بیٹا ہونے والا ہے یا نہیں، پر اسے کہا کہ آپ کی بیوی کا آپریشن ہوگا۔ وہ بھی پریشان ہو گیا، کیونکہ ابھی تک سارے کیس نارمل ہی ہوئے تھے۔ آپریشن تھیٹر میں تو لے گئے، لیکن تھوڑی دیر بعد ہی میرے ہاں نارمل کیس ہو گیا، کیونکہ میرے سارے کیس نارمل تھے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ ہم پریشان ہو گئے تھے، لیکن اللہ کا کرم ہے کہ تم آپریشن سے بچ گئی ہو۔ بچہ تو دنیا میں آ گیا تھا، لیکن رو نہیں رہا تھا۔ میں نے کہا میرا بچہ رو کیوں نہیں رہا؟ ڈاکٹر نے کہا کہ ابھی رو پڑے گا، پریشان نہیں ہو۔ وہ بچے کو وہاں سے فوراً لے گئے۔ نرس نے جا کر میرے شوہر کو پکڑایا تو وہ بہت خوش ہوا۔ اسی خوشی میں بچے کو لے کر فوراً گھر کی طرف بھاگا، تاکہ اپنی ماں کو دکھا سکے کہ بالآخر بیٹا پیدا ہو گیا ہے۔ میرا کیس نارمل تھا، میرا چھٹا بچہ تھا۔ اب میں اس سب کی عادی ہو چکی تھی۔ میں نے کہا میرے بیٹے کو کہاں لے کر چلے گئے؟ نرس نے بتایا کہ آپ کا شوہر ان کو گھر لے کر چلا گیا ہے۔ میں نے کہا کہ ایسے ہی لے کر چلا گیا؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، ہم بھی روکتے رہ گئے کہ ابھی رک جائیں، بچے کو ویکسین لگانی تھی، لیکن انہوں نے کہا کہ ماں کو دکھانا ضروری ہے۔ میں نے کہا کہ ہاں، ان کو بہت زیادہ شوق ہے۔ خیر میں چلتی ہوں، پھر 2-3 گھنٹے بعد بچے کو لے کر واپس آؤں گی۔ میں بھی رکشہ کروا کے گھر واپس آ گئی۔ سوچا تھا کہ گھر میں تو میرا بہت اچھا استقبال ہوگا، میری ساس سامنے بیٹھی خوشی سے نہال ہوں گی، بچے کو گود میں اٹھایا ہوا ہوگا، میرے شوہر کی بھی خوشی دیکھنے والی ہوگی۔ بالآخر میں ایک بیٹے کی ماں بن ہی گئی۔ لیکن جب گھر کے اندر داخل ہوئی تو منظر اس سے الٹ تھا۔ میری ساس کے چہرے پر بہت زیادہ غصہ تھا۔ میرا شوہر ایک طرف بیٹھا تھا، بچہ چارپائی پہ پڑا تھا۔ میں نے جا کے بچے کو گلے سے لگا لیا۔ میں نے کہا کہ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ 2-3 گھنٹے کا بچہ ہے اور آپ نے اسے چارپائی پہ رکھ دیا، نہ کوئی تکیہ نہ کوئی کمبل۔ میری جٹھانی آگے بڑھنے لگی کہ اچانک سے میں نے محسوس کیا کہ میرا بچہ سانس نہیں لے رہا تھا۔ ابھی میں حیران ہوئی ہی تھی کہ اچانک میری ساس نے کہا 5 بیٹیوں کے بعد مردہ بچہ پیدا کیا تو نے۔
ارے بے شرم عورت، اس سے تو اچھے تو ایک بیٹی پیدا کر دیتی۔ میری ساس نے قریب پڑا ایک ڈنڈا اٹھا کر میرے سر پر دے مارا، جو مجھے ٹھیک طرح سے نہیں لگا، لیکن میں بری طرح سے لڑکھڑا کر زمین پر گر گئی۔ میرا نومولود بچہ میری گود میں تھا اور میری ساس نے میرے سر پر ڈنڈا دے مارا۔ اگر وہ ڈنڈا پوری شدت سے میرے سر پر لگتا تو شاید میں مر ہی جاتی۔ میری ساس نے تانے دینے شروع کر دیے، چلانا شروع کر دیا۔ تو نے میرے بچے کی اولاد مار ڈالی، بیٹا تھا لیکن تو نے اسے مار ڈالا۔ لگتا ہے تو نے ہی اس دفعہ کوئی گولی کھا لی ہوگی تاکہ تجھے بار بار بچے نہ پیدا کرنے پڑے، اور اس کا اثر الٹ ہو گیا۔ تو پڑھی لکھی ہے نا، اسی لیے تو نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ یہ دیکھو ذرا، اس عورت نے مردہ بچہ پیدا کر دیا، ہم تو برباد ہو گئے۔ میرا شوہر ایسے بیٹھا تھا کہ جیسے جو میری ساس کہہ رہی ہے وہ سب کچھ ٹھیک ہے۔ اس نے سر جھکایا ہوا تھا۔ آسمان پر کالے بادل بن گئے، بجلی گرجنے لگی۔ میں نے اللہ کی طرف دیکھا، میں نے کہا کہ یہ کیا کر دیا تو نے؟ میرے رب، اس سے تو اچھا تو مجھے ایک بیٹی ہی دے دیتا، یہ کیا کر دیا تو نے؟ میں نے اس بیٹے کو آسمان کی طرف کیا اور ایک سورت پڑھنے لگی۔ یہ وہی سورت تھی جس کو معجزاتی سورت کہتے ہیں۔ میں پہلے بھی یہ سورت پڑھا کرتی تھی۔ جب بہت پریشان ہوتی تھی تو اسی سورت سے مجھے سکون ملتا تھا۔ یہ ایک چھوٹی سی آیت تھی جسے میں دن رات پڑھتی تھی۔ آج بھی میری زبان پر یہی جاری ہو گئی۔ میں نے اس بچے کا چہرہ آسمان کی طرف کیا ہوا تھا۔ جب میں نے اسے یوں اوپر اٹھایا تو سب لوگ میری طرف دیکھنے لگے کہ یہ کیا کر رہی ہے۔ ان کو لگا کہ میں بچے کو زمین پر پھینکنے لگی ہوں، اسی لیے میں نے اسے ہوا میں اونچا اٹھا دیا۔ لیکن دراصل میں اللہ کو یہ دکھا رہی تھی کہ تو نے میرے ساتھ یہ کیا کیا، مجھ پر رحم کر۔ اچانک سے بجلی اتنی زور سے گرجی کہ سب لوگوں کے منہ سے استغفر اللہ نکل آیا۔ میں نے بچے کو سینے سے لگا لیا۔ مجھے پتا تھا کہ وہ اس دنیا میں نہیں ہے، لیکن میں اسے اس بجلی سے پھر بھی بچانا چاہتی تھی۔ ماں تھی نا، ماں تو ایسی ہی ہوتی ہے۔ لیکن اچانک ہم سب نے کچھ سنا، وہ اس بچے کے رونے کی آواز تھی۔ وہ اتنی شدت سے رویا کہ سب حیران رہ گئے۔ میں نے فوراً سے اسے کپڑے میں لپیٹا، میں اسے کمرے میں لے آئی۔ میری ساس بھی پیچھے بھاگی، میری جٹھانی بھی، اور میرے کمرے میں آ کر انہوں نے کہا کہ بچہ تو زندہ ہے، بچہ تو زندہ ہے، یہ کیسے ہو گیا؟ ارے یہ تو معجزہ ہو گیا، کرامت ہو گئی، بچے میں جان آ گئی، بچے میں جان آ گئی۔ میری ساس نے کہا تو کون سی سورت پڑھ رہی تھی لڑکی؟ لگتا ہے اسی کی وجہ سے یہ سب ہوا ہے۔ میں نے بتایا کہ میں کون سی سورت پڑھ رہی تھی۔ وہ سورت یہ تھی، حسبی اللہ الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ میرے لیے اللہ کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ مجھے تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا۔ جلدی جلدی بچے کو ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ ڈاکٹر نے اسے ویکسین لگائی، کہا کہ اس کو گرم کپڑوں میں لپیٹے۔ میرا شوہر جلدی جلدی سامان گھر لے کر آیا، بچے کو چیک کیا۔ 1 آدھ گھنٹے بعد وہ بالکل نارمل ہو گیا، میری گود میں تھا۔ اس نے دودھ بھی پیا اور اب سکون سے سو رہا تھا۔ میری ڈاکٹر اندر آئی تو میں نے اسے سب کچھ بتا دیا۔ اس نے کہا کہ شکر کرو، تمہارے بچے کی جان بچ گئی۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحبہ یہ کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا کہ دیکھو، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ روتا ہے، اور اس کے لیے رونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو روتے نہیں ہیں، ان کی سانس بہت آہستہ چل رہی ہوتی ہے، اس لیے ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ خدا نخواستہ زندہ ہی نہیں ہے۔ لیکن جب بچہ روتا ہے تو اس کے سارے نظام چل پڑتے ہیں، اس کے پھیپھڑے کھل جاتے ہیں، تو پھر وہ کھل کے سانس لے پاتا ہے۔ تمہارا بچہ بھی ایسا ہی تھا، جب وہ رویا تو پھر اسے کھل کے سانس آیا، اور یوں سمجھو کہ وہ مردہ سے زندہ ہو گیا۔ میں نے اپنے بچے کو گلے سے لگا لیا۔ میں نے ڈاکٹر سے پوچھا کہ اب سب کچھ ٹھیک ہے نا؟ اس نے کہا کہ اب سب کچھ ٹھیک ہے، تمہارا بچہ بالکل ٹھیک ہے، صحت مند ہے، اب اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، لیکن تمہیں اس کی بہت حفاظت کرنی ہوگی۔ میں نے حفاظت سے اپنے بیٹے کو گلے لگا لیا۔ میں نے ڈاکٹر کو کہا کہ آپ فکر نہیں کریں، میں اب اس کی حفاظت کروں گی، ایسی حفاظت جو مجھے پہلے کرنی چاہیے تھی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ کیا مطلب؟ میں نے کہا میں بتا دوں گی آپ کو۔ جب میرا بیٹا تھوڑا ٹھیک ہو گیا اور 40 دن پورے ہو گئے تو ایک دن میں نے اپنا اور اپنے بچوں کا سامان باندھ لیا۔
جب میں باہر ہوئی تو میری ساس حیران ہوئی. اس نے کہا کہاں جا رہی ہو؟ میرا شوہر بھی وہاں پر آ گیا. میں نے کہا کہ میں اس گھر سے جا رہی ہوں اپنی بیٹیوں کو اور اپنے وارث کو اپنے ساتھ لے کر. آپ لوگوں نے مجھ پر جتنا ظلم کرنا تھا وہ کر لیا. اب میں اس گھر میں نہیں رہوں گی. آپ کو اس بچے سے بڑی محبت ہے نا، کیونکہ آپ کو اس کی ضرورت ہے. لیکن میں آپ کو یہ احساس دلانا چاہتی ہوں کہ آپ جیت کر ہار گئی اور میں ہار کے جیت گئی. میں اس بچے کو اپنے ساتھ لے جاؤں گی. آپ کی جائیداد میں سے اس کو ملنے والا حصہ ہمیں نہیں چاہیے. آپ کو آپ کا حصہ تو مل جائے گا، لیکن آپ کو اس کی شکل دیکھنے کو نہیں ملے گی. میری ساس نے کہا کہ نہیں نہیں، یہ تم نہیں کر سکتی. کہاں جاؤ گی؟ میں نے کہا کہ جہاں بھی جاؤں گی خود محنت کروں گی، اپنے بچوں کو پال لوں گی، لیکن آپ لوگوں کی دی ہوئی ذلت کی زندگی اب میں نہیں گزاروں گی. شاید دیر سے ہی صحیح پر میری آنکھیں کھل گئی ہیں. میں نے اپنی بچیوں کو اور اپنے بیٹے کے ساتھ لیا اور اپنے بابا کے گھر آ گئی. میں نے بابا سے بھی کہہ دیا کہ ان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنے بچوں کو خود پال لوں گی. میرا شوہر اس معاملے میں کچھ نہ بولا. 3 مہینے تک وہ ہم سے ملنے بھی نہیں آیا. شاید اس نے ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دیا تھا. میں نے سوچ لیا تھا کہ اب مجھے بہادر ماں بننا ہے، اپنے بچوں کے لیے سب کچھ کرنا ہے. لیکن پھر ایک دن میرا شوہر واپس آ گیا. اس نے مجھے ایسی بات بتائی کہ میں حیران رہ گئی. اس نے کہا کہ تمہارے بارے میں دادا کو پتہ چل گیا تھا. تمہارے ساتھ جو کچھ بھی ہوا اور پھر اس بچے کے ساتھ جو ہوا وہ سب کچھ بھی. دادا نے ہمیں جائیداد کے 3 حصے دینے کا وعدہ کیا ہے اور وہ حصے مجھے مل چکے ہیں. اب تمہیں اس گھر میں واپس جانے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے ہمارے لیے ایک چھوٹا سا گھر لے لیا ہے. فی الحال تو کرائے پر لیا ہے، لیکن ہم اپنا گھر بھی بنا لیں گے. اور میں تمہیں لینے کے لیے آیا ہوں. میرے ساتھ چلو، میں اپنے بچوں کے بغیر نہیں رہ سکتا. جب میں نے یہ بات سنی تو میری آنکھوں میں خوشی سے آنسو آ گئے. میں اپنے شوہر کے گلے لگ گئی اور اس نے بچوں کو بھی گلے سے لگا دیا. وہ مجھے میرے گھر لے گیا، جہاں اس گھر میں اب اپنے بچوں اور اپنے شوہر کے ساتھ رہتی ہوں. ہمارے 6 بچے ہیں، 5 بیٹیاں اور 1 بیٹا، اور اللہ کا شکر ہے کہ یہی ہماری دنیا ہے. اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے. اور ہاں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے. ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.